السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بھائی نے ہمیں ایک ویڈیو کا لنک سینڈ کیا اور اس کے اوپر اپنی رائے دینے کا کہا، تو پہلے وہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے مفتی اکمل صاحب کی، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے بچوں کے حوالے سے، ان کو مسجدوں میں یا پھر اور جگہوں پہ جانے سے ممانعت کے حوالے سے۔ تو آئیے پہلے وہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر اب آگے بات کرتے ہیں۔ لے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مسجد حرام کی بے حرمتی کرواتے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیمپر بندوا کے لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پیشاب بھی اس میں پیمپر میں ہوتا ہے، یا اور انہوں نے پوٹی وغیرہ کی ہوتی ہے، اور وہ پھر طواف کے دوران بھی اٹھائے ہوتے ہیں۔ یہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آپ کو اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، آپ کے لیے قرآن و حدیث کا عمل دلیل ہے۔ اس لیے برا مانے بغیر اگر چھوٹے بچوں کو لے جانا بہت ضروری ہو تو ایک فریق جا کے عمرہ کرے، طواف کرے، دوسرا اس کو بچے کو مسجد کے باہر لے کر بیٹھے، پھر وہ جب آ جائے تو پھر یہ جا کر کرے، یہ سنبھالے۔ اس طریقے سے کرنا ضروری ہے، چھوٹے بچوں کو لے جانا منع ہوتا ہے۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا مفتی اکمل صاحب جو کہ بہت معروف ہیں بریلویوں کے علماء کے اندر، وہ فرما رہے تھے جناب کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو عمرے پہ نہ لے کے جائیں، ان کو پیمپر لگے ہوں تو آپ ان کو طواف بھی نہیں لے کے کر سکتے، ان کو حرم سے باہر چھوڑ کے آئیں یا ان کو اس طریقے سے طواف میں نہ ساتھ لے کے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایسا فتویٰ ہے جو نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دیا، نہ ہی ان کے صحابہ نے کبھی دیا کہ آج ہم ایسے فتووں کے اوپر عمل کریں اور مشکل میں ڈالیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ بچے کا بڑے ہونے کا انتظار کریں، تب اس کے اور معاملات شروع ہو جائیں اور پھر آپ سوچیں کہ اوہو اب تو عمرے کے لیے پیسے نہیں بچے یا حج کے لیے پیسے نہیں بچے، یعنی یہ معاملات ہیں۔ لیکن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حج کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے حج کے معاملے یا عمرے کے معاملے کیا تھے، طواف کے حوالے سے بھی یا دیگر معاملات کے حوالے سے بھی، تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی 2940 یا 1213 نمبر روایت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے تو ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے اندر بچوں کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی تھی، نہ طواف کے لیے نہ کسی اور جگہ کے لیے۔ آپ خود سوچئے بچے اگر ساتھ ہیں حج عمرے کے اس تلبیہ کے اندر، نبی علیہ السلام کے ساتھ تلبیہ پکارنے والوں میں، تو کیا آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا آرڈر دیا کہ بچے، چھوٹے بچے جو ہیں وہ نہیں جائیں گے؟ ہمیں ایسا آرڈر کوئی نہیں ملتا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بات کہی، بہت اچھی خوشائند بات تھی مفتی اکمل صاحب کی، انہوں نے کہا جناب قرآن و حدیث سے دکھائیں، تو ہم نے آپ کو حدیث سے یہ چیز دکھا دی کہ حج عمرے کے معاملے کے اندر کوئی ممانعت اس طرح کی نبی علیہ السلام نے نہیں کی، الٹا ہم نے اس کے قیاس و قرین کے حساب سے دکھا دیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی حج کے لیے تلبیہ انہوں نے پکارا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک بہت بڑا معاملہ جس کی وجہ سے وہ ویڈیو ہمارے تک پہنچی کہ جناب عام مساجد کے اندر بھی بچوں کو اس وقت دور کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو مسجدوں میں نہ لے کے آیا جائے، اور اس کے لیے ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے۔ مفتی اکمل صاحب نے تو پیش نہیں کی، لیکن اکثر لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ جب ہم اہل حدیث مسجد کے اندر اکثر قرآن و حدیث کے حوالے سے پڑھا کرتے تھے یا نمازیں پڑھتے تھے، تو وہاں پر بھی یہ روایت اکثر وہاں کے جو ہمارے استاد تھے وہ بیان کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی انہوں نے یہ روایت بیان نہیں کی۔ یعنی ان کے اپنے بچے جتنا مرضی وہاں کھیل کود کے ہی بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ممبر و مسجد سنبھالی، تب ان کو کوئی یاد نہیں آئی یہ روایت۔ لیکن جب ان کے بچے بڑے ہو چکے تھے اور جناب دوسروں کے بچے جب مسجد کے اندر کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا تھا کہ وہ تنگ کرتے تھے یا پھر کوئی اور معاملہ کر دیتے تھے، تو اس وقت وہ ابن ماجہ کی 750 نمبر روایت اکثر بول دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ روایت بہت، آپ اکثر جگہوں پہ اتنا سا پارٹ سنتے ہوں گے، جنبوا مساجدکم صبیانکم، یعنی کہ اپنے جو مسجدیں ہیں ان کو بچوں سے دور رکھو یا بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو۔ حالانکہ پوری جو روایت ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں، پہلے تو بات یہ کہ 750 نمبر روایت یہ ہے ضعیف، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر علامہ البانی نے ضعیف کا حکم لگایا ہوا ہے، حافظ زبیر علی زئی صاحب ان کو موضوع تک کے لیول کے اوپر گردانتے ہیں، یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے بیان کریں اور اس سے کوئی مسائل اس طرح کے اخذ کریں، جبکہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے جو ہم آپ کو آگے چل کے مزید بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی بچوں کے حوالے سے کیا سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسجدوں کے اندر لانے سے کے حوالے سے۔ تو اس روایت کو اگر ہم پورا پڑھیں
تو اس کے اندر ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، بد خصلت لوگوں، خرید و فروخت، جھگڑوں اور شور و غوغا، حدیں لگانے اور تلواریں کھینچنے سے دور رکھو، اور اس کے جو آپ کے استنجا والی جگہ ہے یا وضو والے جگہ ہیں وہ دروازوں سے باہر، یعنی باہر والے پارٹ کے اندر مسجد سے باہر بنائی جائیں وہ، اور اسی طریقے سے جمعے والے دن جو ہے مسجد کو خوشبو سے بھی مہکایا جائے. ٹھیک ہے، یہ روایت ابن ماجہ کی 750 نمبر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کے اندر آپ خود سوچیں، کیا بد خصلت لوگوں کو کبھی کسی نے مسجد سے دور رکھا ہے؟ جھگڑا کرنے والے لوگوں کو کبھی کہا کہ باہر لکھا ہو فلاں شخص جو ہے یہاں ہمارا بڑا جھگڑالو ہے، اس کو مسجد میں نہیں آنے دینا؟ تو ان چیزوں کے اوپر تو کبھی کسی نے پابندی نہیں لگائی. صرف اور صرف پہلے پارٹ کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کے لیے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، جو کہ متفقہ بھی نہیں ہے اور اس لیول کی نہیں ہے کہ اس کو بیان بھی کیا جائے یا اس پہ عمل کیا جائے. کجا کہ ہمارے اہل حدیث یا دیگر مکاتب فکر کے لوگ اس روایت سے کوئی مسئلہ اخذ کریں کہ جناب یہ مسئلہ اس پہ ہمیں مسجدوں میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ، یا جن کو پیمپر لگے ہوئے ہیں ان کو ہم نے دور کر دینا مسجدوں سے. تو آئیے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر ہی چلتے ہیں. نبی علیہ السلام کی نواسی تھی امامہ، بی بی حضرت امامہ بنت زینب بھی کہہ سکتے ہیں، بنت ابی العاص بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بیٹی تھی. تو اس بچی کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم کی 1212 12 نمبر روایت ہے. بڑی آسانی سے آپ کو یہ لفظ 12 یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ کو کئی بچوں کو اٹھا کے نماز پڑھنے سے منع کرے یا پھر اور کوئی مسئلہ کرے، اسے کہیں 12. ٹھیک ہے، یہ 12 روایت ہے مسلم کی، یہ پڑھ لو. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جو نواسی تھی اس کو اٹھا کر نماز پڑھتے، اور جب سجدے میں جاتے تو اس کو رکھ بھی دیتے. آپ خود سوچئے کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو آپ اٹھا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ روئے نہ یا تنگ نہ کرے. تو نبی علیہ السلام اس طرح سے چھوٹی سی بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کچھ سبق ہو اس کے اندر. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ایک بچی کا معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں حسن و حسین علیہ السلام، ان کے معاملے کے بارے میں بھی، یعنی کہ حضرت حسن اور حسین کا معاملہ کیا تھا. یعنی یہ بھی نواسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دونوں ہیں، ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ روایت بھی ہمیں مل جاتی ہے غالباً، یہ ہم اس کے ریفرنسز انشاءاللہ آپ کو لگا دیں گے. تو یہ جب نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دونوں بچے جو ہیں انہوں نے سرخ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے جو ہیں نا وہ بڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام کی طرف، یا دور سے آ رہے تھے صفوں کی طرف سے. تو نبی علیہ السلام نے جب خطبہ اپنا روکا اور نبی علیہ السلام خود اٹھے اور ان کو گرتے پڑتے بچانے کے لیے ان کو اٹھا کے اپنے پاس منبر کے اوپر لا کے بٹھایا، اور پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس طریقے سے، اور آیت بھی پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اس طریقے سے میں نے جب ان کو دیکھا کہ وہ گر رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں ان کو اٹھا کے یہاں پہ لے آیا ہوں. آپ یہ سوچئے کیا اگر اس طرح کا کام آج کوئی عالم دین یا کوئی بھی عام بندہ، خاص طور پہ، خیر مسجد کے مولوی کو تو کوئی نہیں روکے گا، کیا کوئی اگر اس طریقے سے بچوں کو آج برداشت کر سکتا ہے کہ وہ خطبہ چھوڑے اور اپنے بچوں کو لا کے اپنے سامنے بٹھا لے؟ کیا آپ یہ نبی علیہ السلام کی سنت پر چل سکتے ہیں اس طریقے سے؟ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرنے سے بچا رہے تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں نے ایک کو زہر دے دیا اور ایک کو کہاں ذبح کیا. تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام کا اصل اسوہ حسنہ ہے یا ان کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور بھی روایات مل جاتی. نسائی کے اندر 1142، مسند احمد میں 1959، کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حسن یا حسین ان میں سے ایک بچے کو نبی علیہ السلام نے اٹھا کے نماز شروع کی، اور جب سجدے میں گئے تو وہاں پہ بٹھا دیا اس کو پاس. ٹھیک ہے، جب سجدہ کافی طویل ہو گیا، ان روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے طویل ہو گیا، تو کسی نے اٹھ کے بھی دیکھا تو دیکھا بچہ جو ہے نبی علیہ السلام کے اوپر سواری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حسن یا حسین میں سے ایک. تو ہوا یہ کہ طویل ہو گیا. جب آپ نے سلام پھیرا تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا کوئی وحی آ گئی تھی یا کوئی پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کا سجدہ کافی طویل ہو گیا؟ پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس طریقے سے وہ میرے اوپر سوار ہو گیا تھا یا میرے اوپر چڑھ گیا تھا بچہ میری گردن پہ، تو اس لیے میں نے اس کو تکلیف نہیں دینا چاہی. کہ پھر جب وہ اترا تو پھر میں نے سجدے سے اٹھا.
تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ کہ پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آگے نبی علیہ السلام بچوں کو لے کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا آج کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اس سنت کے اوپر عمل کر سکے عام نمازوں کے اندر یا لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے نماز کے اندر؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے تو صرف وہی منطق پکڑنی ہے کہ جناب مسجدوں سے بچوں کو دور کرو۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دیں، نبی علیہ السلام یہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، شاید یہ آپ کو بات کوئی اور نہ بتا سکے کہ اس وقت ان کی وہی عمریں ہیں جس کے اندر بچوں سے نہ چلا جاتا ہے صحیح طریقے سے، نہ وہ خود سے کچھ کر سکتے ہیں، یعنی بہت چھوٹی عمر ہے۔ حسن و حسین جو ہیں اس وقت تقریباً 6-7 سال کی عمر کے تھے جس وقت نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ بچے کی کیا عمر ہوتی ہے جب اس کو اٹھا کے آپ کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، یا اس کو اٹھا کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے یا کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے، نہیں تو وہ تو روئے گا یا تنگ کرے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ آپ نماز کے اندر نبی علیہ السلام بچوں کو اٹھا بھی لیا کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کے لیے ٹریننگ بھی ہو رہی ہو کہ یہ بچے نماز دیکھ رہے ہیں، کل کو اسی طریقے سے یہ نماز پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی۔ اور یہی ہوا امت کے امام، آج بھی امام حسن و حسین کو سمجھا جاتا ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اٹھا کر نمازیں بھی پڑھائیں اور ان کے لیے سجدے بھی طویل کر دیے۔ تو بہرحال اب ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے علماء کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ مسجدوں میں بچوں کو دیکھ کے نفرت نہ کریں، وہی محبت کریں جو نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ اور آخر میں ہم وہ روایات بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو آپ نے نماز میں تخفیف کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے مختصر کر دی۔ 2563 نمبر روایت ہے مسند احمد کی، اور بھی کتابوں میں مل جائے گی آپ کو۔ تو آپ نے نماز مختصر کر دی، تو بعد میں جب سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں یہ مختصر کر دی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک بچے کی یا بچوں کے رونے کی آواز سنی تو میں نے سوچا کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، تو میں نماز اس وجہ سے مختصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی۔ یعنی یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، یہ ہے نبی علیہ السلام کی مسجد کہ جس میں پیچھے بچوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، عورتوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ بچے روئیں تو نبی علیہ السلام نماز مختصر فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ ان کو بلاتے ہیں اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے مسجدوں سے نکال دیتے ہیں کہ بچے کو آئندہ مسجد میں نہ لے کے آنا، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، نہیں تو وہ کر دیں گے۔ اور آخر میں ایک واقعہ سنا کر اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے بھی ہمارے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، ہم نے ظہر کی نماز مسجد میں پڑھی، اپنے علاقے کی مسجد میں ہی، تو وہاں پہ ایک بچہ نماز کے دوران ادھر ادھر بھاگ رہا تھا یا کچھ چیزوں کو چھیڑ رہا تھا۔ جو عالم دین یا جنہوں نے امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرتے ہی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا کہ اس کا بچہ ہے، اس کو پکڑ لو، منع بھی کیا ہے بچوں کو نہ لے کے آیا کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص بیچارہ جو ہے نا اس نے اٹھ کے اپنے بچے کو پکڑا اور اس کو بٹھا لیا پاس۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بندہ یا وہ عالم دین یا امام صاحب بولنے لگ گئے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا، بجلی کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، بجلی میں ہاتھ دے دے تو کیا بنے گا، مطلب وہ اپنی منطقیں پیش کر رہے تھے کہ آپ بچوں کو نہ لے کے آئے گا اس طرح سے۔ وہ بچے کا والد بیچارہ بڑی دیر برداشت کرتا رہا، جب 2-3 دفعہ اسی طرح آوازیں بلند ہوئیں اور لوگوں کی بھی اور امام صاحب کی بھی، تو وہ بچے کا والد بڑی مشکل سے بولا کہ صاحب میں یہاں پر مقیم نہیں ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت آیا، میں نے نماز پڑھ لی، معذرت کرتا ہوں، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ لوگ بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو میں کبھی نہ مسجد میں اس کو اس طرح سے لے کے آتا۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ کس طریقے سے مسجدوں کو بچوں سے ان کے والدین سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازیں مختصر کر دیتے ہیں، اپنی نمازوں میں بچوں کو اٹھا کے نمازیں ادا کرتے ہیں تاکہ مسلمان امت کو پتہ چلے کہ آج اگر آپ کی مسجدوں کی پچھلی صفوں سے بچوں کے رونے کی آوازیں ختم ہو جائیں گی تو کل آپ دیکھ لیجئے گا، بلکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر صرف بابے ہی پہلی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے اور پہلی 2 صفیں ہی مشکل سے بھری ہوں گی۔ تو اللہ کریم ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے جو مسجدوں سے بچوں کو نکالتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ آپ کس طریقے سے بچوں کو کس طریقے سے ان کی کیئر کرتے رہے اور ان کو مسجد کے اندر بھی آنے کو پرموٹ اور سپورٹ کرتے رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔